السلام علیکم۔ ماحولیات اور ہم اور موسمیاتی تبدیلی کے ایک اور پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر۔ آج یہاں پر ہفتے کا دن ہے، سیٹرڈے ہے۔ یہ ہم کافی عرصے سے ماحولیات اور موسمیاتی تبدیلی کے پاکستان پہ اثرات کے بارے میں بات چیت کرتے رہے ہیں۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ بھی اسی سے جڑا ہوا ہے اور حالات حاضرہ کے ساتھ بھی منسلک ہے۔ جو ہم اس جنگ میں دیکھ رہے ہیں جو ایران، اسرائیل اور امریکہ کے درمیان ہو رہی ہے، اور اس میں مڈل ایسٹ کے سارے کنٹریز پھنس گئے ہیں۔ عرب ہمارے جو دوست کنٹریز ہیں وہ بھی پھنس گئے ہیں۔ تو لیکن اس کے دور رس انوائرمنٹ پر، ماحول پر اور موسمیاتی تبدیلی پہ کیا اثرات ہوں گے، اور اس کا فائنینشیل امپیکٹ کیا ہوگا، اس کا مالیاتی جو امپیکٹ ہے وہ کیا ہوگا۔ یہ ایک بہت ہی خطرناک سوچ ہے جس پر پاکستان کو بہت غور کرنا چاہیے۔ جب 15 دن غزہ کی وار چلتی رہی تھی اور اس وقت بے تحاشا بامز، راکٹس، امونیشن استعمال کیا گیا تھا، اس سے جو پولوشن جنریٹ ہوا تھا وہ 100 کنٹریز کا ملا کر مجموعی جو پولوشن ہے اور جو کلائمیٹ چینج پہ امپیکٹ ہے وہ سالہ سال تک رہے گا۔ جو کاربن ایمیشن ہے وہ اگر ہم 100 کنٹریوں کا مجموعہ لگائیں تو اتنے کاربن ایمیشن ہو چکے تھے، اور وہ اتنا کنسنٹریٹڈ کاربن ایمیشن کا ریلیز گرین ہاؤس گیسز کے لیے انتہائی خطرناک ہے۔ اب ہم آتے ہیں اس طرف کہ اس خطے پر لانگ ٹرم اور شارٹ ٹرم، یعنی مختصر مدت کے اور بہت ہی لمبی مدت کے لیے کیا اثرات ہوں گے۔ انڈر گراؤنڈ اور سرفیس واٹر کنٹامنیٹ ہو جائے گا، سوائل کنٹامنیٹ ہو جائے گی، کراپ جو ہم اس پہ گرو کریں گے وہ کنٹامنیٹڈ ہے، کیونکہ یہ تو بہت ہیوی کیمیکلز ہیں نا۔ آپ یہ دیکھیں کہ اس میں ڈپلیٹڈ یورینیم بھی استعمال ہوتا ہے ان میں۔ تو ایک تو یہ بہت بڑا خطرہ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ انسانی صحت پہ بہت زیادہ اثر پڑے گا۔ اس کے بعد ہمارے جو ہیلتھ میں دماغی امراض، اسکن کے امراض اور آپ کے باڈی میں جتنے آرگن ہیں ان پہ جو امپیکٹ، یہ سارے انتہائی خطرناک چیزیں ہیں۔ اور جہاں تک آپ اگر فائنینشیل لاس کی بات کریں تو یہ بلینز آف ڈالرز میں جائے گا، بلینز اینڈ بلین، مے بی اٹ ول کراس ایون 1 ٹریلین اور اس سے بھی زیادہ، صرف ان ملکوں میں۔ اور پاکستان کو تو بہت ہی زیادہ مشکل کا سامنا کرنا پڑے گا۔ پاکستان کی مشکلات پہ ہم ایک دوسرے ولاگ میں بات کرتے، اور یہ سمجھنا چاہیے کہ اس وقت پاکستان میرے اور بہت سارے ایکسپرٹس کے خیال میں
اس وقت ایک بہت بڑا رول پلے کر سکتا ہے اس جنگ کو رکوانے کا، کیونکہ ہمارے جو عاصم منیر صاحب، فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب ہیں، ان کے امریکہ میں بھی تعلقات ہیں اور مڈل ایسٹ میں بھی تعلقات ہیں، تو ان کو اپنا رول اس وقت پلے کرنا چاہیے کہ پہلے تو ہم کابل کے ساتھ کوئی نیگوشیٹڈ سیٹلمنٹ کر لیں، اس کے بعد ہم ایک پیس انیشیٹو لانچ کریں جس میں ہم ان لوگوں کو آپس میں ملا کر ایک ایسا سیٹلمنٹ جس میں نو بڈی ونز نو بڈی لوزز، وہ والا سینیریو تو ہو سکتا ہے نا. اور یونائٹڈ نیشنز اپنی کوشش کر رہی ہے، باقی لوگ کر رہے ہیں، لیکن پاکستان بھی اپنا رول پلے کر سکتا ہے، اسی دعا کے ساتھ کہ ہم اپنی حفاظت کر سکیں گے، اپنے لوگوں کی حفاظت کر سکیں گے. جو مشکلات ہیں پیٹرول کے نہ آنے کی اور اس پر میں، اور جو تجارت کی جو تباہی ہو گئی ہے پوری دنیا میں، پوری دنیا پہ لاسز ہو رہے ہیں، اس پہ بھی ہم بات کریں گے کہ فائنینشیل لاس امریکہ میں کتنا ہو رہا ہے. جو بڑی کمپنیاں ہیں فائنینشیل، لائک بلیک اسٹون ہے اور بلیک راک ہے، 1 ٹریلین اور 10 ٹریلین ڈالر کی کمپنیاں ہیں، یہ انتہائی مشکل میں پھنسی ہوئی ہیں. تو ہمیں اپنا رول ادا کرنا چاہیے اور سوچ سمجھ کر ہم اگر پیس نیگوشیٹ کر سکتے ہیں تو اس سے بڑا پاکستان کے لیے کوئی اچیومنٹ نہیں ہوگا. اسی کے ساتھ میں آپ سب کے سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ دعا کریے کہ پاکستان اور پاکستانی محفوظ رہیں، اور دعا کے ساتھ ساتھ عملی طور پر بھی ہم لوگ یہ کوشش کریں کہ ہم اپنی حکومت کے ساتھ مل کر افغانستان کے ساتھ سب سے پہلے اور اپنے علاقوں میں، بلوچستان میں، خیبر پختونخوا میں، پورے ملک میں امن قائم کریں. یہ اللہ تعالیٰ کا حکم بھی ہے، قرآن کا حکم بھی ہے. اسی کے ساتھ میں آپ کو اللہ حافظ کہتا ہوں. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.